ریسنٹلی جو آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا کراچی میں، کیا وجہ بنی؟ تو بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہے آپ کے پاس کوئی ارسٹ. میں تو پریس کانفرنس کرنے پریس کلب میں جا رہی ہوں. پولیس کا کیا رویہ تھا اس میں آپ کے پولیس کا ساتھ؟ بہت برا رویہ تھا، بہت بروٹل رویہ تھا. باقاعدہ ایک پولیس آفیسر نے میرے بارے میں کہا توڑ دو اس کی ٹانگیں. کس نے آرڈر دیا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ادارے میں کون یہ آرڈر دے رہا ہے؟ تو ہم کو کہا گیا ہمیں نہیں پتا تھا. تو نہیں پتا تھا تو پھر آپ ریزائن کر دیں. اگر آپ ایسی حکومت چلا رہے ہیں جہاں کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ادارے، آپ کے نیچے کے ادارے کیا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں بیٹھنے، آپ کو شرم آنی چاہیے. ہم نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی کسی پہ بم نہیں پھینکا، ہم نے کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیں. تو ہم تو وہ ہیں جو کہ امن پسند ہیں. ہم تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ بنے جہاں امن. وقت کی گرد بھی انہیں نہیں مٹا سکتی جو اپنی پہچان اور تاریخ خود لکھتے ہیں. وقت کی پابندیوں کے باوجود بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا، اندھیرے کی اس دنیا میں بھی اپنی روشنی مدھم نہیں ہونے دی. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے رقص کو صرف فن نہیں بلکہ حقوق، ہمت اور ریپریزنٹیشن کو ایک نئی پہچان دی، ایک نئی زبان دی. میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی ریناؤنڈ کلاسیکل ڈانسر شیما کرمانی کی. آج ڈسکور پاکستان کی خصوصی مہمان ہوں گی. آج کے ایپیسوڈ میں ان کی جرنی، کام، عورت مارچ اور فیمنسٹ کا مطلب سمجھیں گے. السلام علیکم مس، کیسے ہیں آپ؟ پہلے ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. تھینک یو. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. جیسے کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کلاسیکل ڈانسر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. اگر شیما کرمانی خود کو ڈیفائن کرنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو شاید یہی جس طرح سے آپ نے کہا ہے، مگر سب سے پہلے میں اس طرح سے بولوں گی کہ کیونکہ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے نا. تو میری سوچ کیا ہے؟ میری سوچ ایک فیمنسٹ سوچ ہے. ایک یہ سوچ ہے کہ امن معاشرے میں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ سب انسان برابر ہیں. تو یہ سوچ لے کر کے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتی ہوں کہ میں ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں، ایک آرٹسٹ ہوں، اور میں اپنے آرٹ کو اپنے سوچ کا اظہار کا ذریعہ بناتی ہوں. دیکھا گیا ہے کہ آرٹسٹ کو فیملی کی طرف سے بڑی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. شیما کرمانی اگر اپنی جرنی بتائے، کون انسپریشن تھا، کیسے سٹارٹ ہوا؟ میرے لیے تو میری فیملی نے بہت کی وجہ سے ہی شاید سٹارٹ ہوا. اچھا. ہاں، کیونکہ جہاں تک فن کا تعلق ہے، موسیقی، رقص، لٹریچر، پڑھائی، یہ سب تو میرے والدین کی طرف سے مجھے ملا، اور انکریجمنٹ کہ تم اپنا جو بھی تم کرنا چاہتی ہو، چاہے وہ تھیٹر ہے، چاہے ڈانس ہے، اس کو. مگر جو ان لوگوں کا خیال تھا وہ یہ کہ جو بھی کرو اس کو بہت دل سے اور ڈیپلی جا کر کے کرو. یہ نہیں کہ آج یہ کل وہ، مطلب یہ سرسری چیزیں نہیں، مطلب اس کو باقاعدہ اس میں انوالو ہو کر کے کرو. اور یہ ہماری اپ برنگنگ تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت لکی لوگوں میں سے ہوں جو ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جو ہے نا، کیونکہ آرٹ کی قدر کی، سپورٹ کیا. بالکل. اور یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں کہ تم بیٹی ہو تو تم کمتر ہو، یہ بھی یہاں پہ بہت مسئلہ ہے نا. تو بس یہ تو میں اپنی لکی کہہ سکتی ہوں کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوئی. مگر اسٹرگل اس کے بعد شروع ہوئی نا، جب آپ زندگی کے دنیا میں نکلے. بالکل دنیا میں نکلتے ہیں تو باہر کی چیزیں جو آبسٹیکلز آتے ہیں، کہ اب جیسے میں نے طے کیا تھا کہ میں پینٹر بننا چاہتی ہوں، تو میں نے اس میں اتنا نہیں تھا. مگر جب آپ ایک ایسا فن اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو عام نہیں ہے، جو عام لوگ اس سے دور ہٹتے ہیں، اور اس کے بارے میں جس طرح کے تصورات ہیں کہ یہ تو اچھی عورتیں نہیں کرتی، تو مجھے اس طرح سے لگا کہ یہ نیریٹو جو ہے نا کہ اچھی عورتیں رقص، موسیقی، تھیٹر، مطلب آرٹسٹ، پرفارمنگ آرٹسٹ نہیں بننا چاہیے. پتہ نہیں کافی پہلے سوچا یہ نیریٹو چینج کرنا چاہیے. جب ڈانس کو اپنایا اور تھیٹر کو اپنایا تو میں نے یہ
समझते हुए अपनाया कि मुझे इसको इस तरह से रखना है कि लोग फिर इसको एक रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखें। मेरे वालिद जब वो उनके इंतकाल से पहले उन्होंने एक दिन मुझे ये कहा कि तुमने जो दर्जा डांस को पाकिस्तान में दे दिया है, ही सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। अच्छा, डांस में इंस्पिरेशन कौन था आपकी? किसको आइडियलाइज करती थी या करती हैं? देखिए वो तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोग नहीं पहचानेंगे, मगर मैं जो जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ डांस में वो भी बेसिकली मेरी वालदा की तरफ से हुआ, क्योंकि वो शौक़ रखती थी। मेरे वालिद को मौसीकी का शौक़ था, मेरी वालदा को रक़्स का शौक़ था, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। और वो ऐसे घराने से थी कि उनके हिंदुस्तान में जब वो पैदा हुई थी तो उनके घर पे उस्ताद आते थे सितार सिखाने, रक़्स सिखाने, जो कुछ भी। वो लोग अपने घर से बाहर नहीं जाती थी लड़कियां। मतलब हालांकि मेरी अम्मा ने मेडिसिन पढ़ा तो पढ़ने जाती थी, मगर पर्दे वाली गाड़ियों में बैठ करके तो ये चीज़ें सिखाने के लिए घर पे आते थे। अब फिर जब उनकी शादी हो गई तो फिर जब वो जाती थी तो हम बच्चे उनके साथ जब जाते थे अपने नाना नानी के घर, तो वहाँ वो उनके उस्ताद आते थे, वो अपने घर में उनसे सीख रही होती थी और ऐसी शौकिया कभी। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था डांस से, एक तरह से क्लासिकल डांस से। और फिर जब हम कराची आए तो कराची में एक इंस्टीट्यूट था, रिदमिक आर्ट सेंटर, जो कि एक कपल था, मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम की उनकी ये पहचान थी। तो वो एक फैमिली सा था, 2 बेटियां 2 बेटे, दोनों बेटियां डांस भी करती थी, दोनों बेटे कोई गिटार बजाता था, एक सितार बजाता था, एक ड्रम्स। तो पूरी एक फैमिली थी। वो दोनों जो थे मिस्टर मिसेस घनश्याम, वो दोनों डांसर्स थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, विलायत खान साहब से लेके बिस्मिल्लाह खान, उनके कदमों में मैंने बैठ के सीखा है। डांस ने जैसे देखा गया कि डार्क इरा भी देखा और आपने उसमें बहुत हिम्मत दिखाई, जैसे कि ज़ियाउल हक का हिरा। कहाँ से इतनी हिम्मत आई? क्या बताऊँ कहाँ से आई। मैं समझती हूँ कि ये उस चीज़ से हिम्मत आती है इंसान को जब इंसान का सच्चा यकीन होता है किसी चीज़ पे। मतलब लोग जैसे बहुत से मेरे साथ साथ जो लोग चले, बहुत से रास्ते में गिव अप करते गए, क्योंकि आप जैसे आपने कहा मुश्किल सफ़र था और हर तरफ से रुकावटें मिलती हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे हमेशा ही लगा कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं एक खूबसूरत फ़न को मैंने अपनाया है, एक अजीम फ़न को अपनाया। तो मेरे लिए तो ये एक तरह की वर्शिप बन गया, एक दुआ बन गई कि ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसमें कोई बुराई। तो इस यकीन को ने मुझे स्ट्रेंथ दी। जैसे शीमा करमानी ने कहा कि वो फेमिनिस्ट सोच रखती हैं जी। आपके मुताबिक फेमिनिज्म क्या है? मेरे सामने देखिए, फेमिनिज्म ये है कि सबसे पहली बात कि इंसान बराबर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई और जेंडर हो। तो ये सबसे पहली बात, और ये फेमिनिज्म की सबसे पहली बात है कि हम, क्योंकि हम औरतें हैं तो हम ये नहीं मानते कि हम कमतर हैं। पेट्रियार्की ये कहती है कि नहीं, मर्द वहाँ पे हैं, सुपीरियर हैं और औरतें यहाँ। तो हम इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट को। तो ये मेरा पहला फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का, बराबर। दूसरा ये कि किसी एक इंसान को दूसरे के पर किसी किस्म का तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये भी फेमिनिस्ट वैल्यू है। अब हम देखते क्या है कि जो तबका या जो लोग ताकतवर हो जाते हैं, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ रख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल या सोशल या पॉलिटिकल ताकत रख रहे हैं, वो फिर दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं ना। मतलब एक तबका दूसरे को दबा। हम बात कर रहे हैं मर्द और औरत की, तो क्योंकि मर्द जो है वो रूलिंग है, उसके पास वो कंट्रोल कर रहा है समाज को। भाई कौन है अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, सवाए आपके सारे मर्द, हर बिजनेस में, हर काम में ज़्यादातर मर्द हैं ना, वही कंट्रोल कर रहे हैं। और गवर्नेंस, रियासत की गवर्नेंस,
حکومت بھی اور جو پورے انسٹیٹیوشنز ہیں ادارے ہیں ریاست کے وہ سب مرد چلاتے ہیں. یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ فیمنزم ہے کہ یہ چیز تبدیل ہونی چاہیے. عورت کو وہ مواقع ملے. سب سے پہلے تو اس کو وہ ایجوکیشن ہی نہیں ملتی نا, تعلیم ملے, صحت ملے, وہ سارے مواقع ملے کہ وہ بھی ڈسیشن میکنگ پوزیشنز میں آ سکے. اگر وومن کو امپاور کر بھی دیا جائے تو اس نے اسی سوسائٹی میں رہنا جو ایک پیٹریارکی کی سوچ ہے, تو پھر مین کو کس طرح آگے براٹ اپ دیا جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو ہی سکھانے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. عورت ہی مرد کو پرورش دے رہی ہے, مرد کا براٹ اپ کر رہی ہے. بالکل, کیونکہ اس عورت کی بھی تو سوچ مردوں نے ہی بنائی ہے نا, اس معاشرے نے بنائی ہے جو معاشرہ مردوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو عام عورت تو پھر وہی سوچ میں چل رہی ہے کہ بھئی تم کو تو صرف ماں بن کے رہنا ہے, تم کو تو صرف گھر میں رہنا ہے, تمہارا کام یہ ہے, آگے نہیں بات کرو بس, تو یہ تو مردوں نے معاشرہ بنایا. تو وہ عورتیں تو سبمٹ کر لیا نا انہوں نے سوچ کو. ابھی میں کل کہیں پہ عصمت چغتائی ایک رائٹر ہے نا, ان کو پڑھ کے سنا رہی تھی کہ انہوں نے لکھا سمجھے 1930 میں کہ مردوں نے جو معاشرہ بنایا اس میں مردوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں ڈرپوک ہوتی ہیں, تو ہم عورتیں ڈرپوک بن گئیں, ہم چوہیا سے بھی ڈرنے لگ گئیں. مطلب عورتوں نے ایکسیپٹ کر لی. تو ہم جو اب فیمنزم کی بات کریں, یہ اس چیز کو ریزسٹ کرنے کی بات کریں کہ نہیں, یہ مانا کہ ہم نے یہ صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے اور ہم بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, مگر اب ہمیں یہ عقل آ گئی ہے. عقل تو شاید ہمیشہ سے تھی مگر یہ بول نہیں سکتی تھی, پلیٹ فارمز نہیں تھے. بالکل بالکل بول نہیں سکتے تھے, پلیٹ فارمز نہیں تھے, بہت ساری وجوہات ہیں. مگر اب ہم عورتیں, خاص طور سے پاکستان میں سمجھتی ہوں ہم عورتیں اب ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے, اب ہم تشدد نہیں برداشت کریں گے, اب ہم بے عزتی نہیں برداشت کریں گے. تو یہ طاقت جب ہم آپ اور میں مل کر کے بات کرتے ہیں نا, تو وہ 1 سے 2 جب ہو جاتے ہیں تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں, اور 2 سے جب 200 ہو جاتے ہیں, اور 200 سے 2000 2 لاکھ ہو جاتے ہیں, بہت طاقتور ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ تنظیمیں شروع کی. تحریک نسواں میں نے شروع کیا, پھر ہم نے عورت مارچ شروع کی, کیونکہ جو کلیکٹیو یونٹی ہوتی ہے نا اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. ہم نے مرد اور عورت کا کمپیریزن تو دیکھ لیا, ایک عورت کا عورت کے ساتھ جو رویہ ہے, کیونکہ بہت سے کیسز میں ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت کی لیگ پل کرتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے بیٹا, جو سوچ بنتی ہے آپ کی اور میری, وہ اگر ہم اس کو بہت اس کے پر شعور نہ اپنا لیں تو وہ یہی سوچ بنتی ہے نا کہ ایک دوسرے کے خلاف کی, کیونکہ پدری سماج آپ کو یہ سکھاتا ہے. تو یہ جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ہر جگہ ہم سنتے ہیں عورت کی دشمن ہے, مطلب کیوں ہے؟ کیونکہ اس عورت کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کا بیٹا کہیں اور دلچسپی لینے لگے, مثال کے طور پہ اپنی بیوی پہ یا بیٹی پہ زیادہ تو آپ ویک ہو جائیں گی. یہ ہے نا وجہ. تو یہ اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہم عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپس میں یہ خیالات شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں, مجھ کو نہیں فائدہ, کسی عورت کو یہ نہیں فائدہ کہ آپ ایک عورت ہو کے دوسری عورت پہ ظلم کریں. تو یہ ہم جب شعوری طور پہ آ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا بہت ساری سانسیں بہت بدل رہی ہیں, اور یہ سوچ بدل رہی ہے کہ ہاں ہماری بہو ہے مگر ہماری نوکرانی نہیں ہے. یہ کوئی انسیڈنٹ ہو یا آپ کو کوئی چیز کلک کرتی ہے تو آپ کی وجہ اٹریکشن بنتی ہے, وہ آپ وہ چیز اپناتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں. آپ کے لیے کیا یہ اٹریکشن تھی؟ میری جیسی بہت ساری عورتیں پچھلے 50 سال سے کام کرتی آئی ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے پر, اور ایک وقت آیا کہ ہم آرگینکلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے, اور یہ جو ہزاروں عورتیں نکلی, پہلی عورت مارچ جو 2018 میں ہوئی تھی, تو کیوں نکلی اور کیسے نکلی؟ کوئی وجہ تھی نکلنے کی. عام عورتیں نکلیں, بالکل, اور عام عورتیں اپنے پلیکارڈز, اپنے سلوگنز لے کر کے آئیں. عورت مارچ نے کبھی مل کے بیٹھ کے پلیکارڈز اور سلوگنز نہیں بنائے, لوگ اپنے اپنے لے کر کے آتے ہیں. سو اٹ از اے اوپن کائنڈ آف اے پلیٹ فارم نا. تو میں سمجھتی ہوں عورت مارچ نے بہت بڑا اچیومنٹ یہ کیا کہ آج گھر گھر میں بات ہوتی ہے کہ یہ پاگل عورتیں جو نکلتی ہیں ان کا یہ کیوں نکلتی ہیں,
کیا مقصد, تو ایٹ لیسٹ سوال تو اٹھ رہا ہے, بالکل ڈائلاگ شروع ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور جہاں پہ ان ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ گھروں میں نہ گھروں کے باہر. تو ہم نے تو کھول دیا ڈائلاگ, جو ڈیم ہے نا ہار دیا اور نکل گیا. تو میں سمجھتی ہوں, اور اس سے پدری سماج کو بہت شیک اپ ملا ہے, اور ہر گھر میں یہ بات ہو رہی, اچھا تم کیوں جانا چاہتی ہو, مطلب بھائی بہن سے پوچھ رہا ہے کیوں جانا چاہتی ہو, تو وہ بہن اب ایکسپلین کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے. مشکل تو رہا ہے مگر بہت سیٹسفیکٹری بھی رہا ہے, بہت چیلنجنگ بھی رہا ہے. کچھ لوگ جیسے سلوگنس کی, آپ نے ایک سلوگن کو ڈیفائن بھی کیا, کسی اور طرح پریزنٹ کیا جا رہا تھا, ایسے بہت سے سلوگنس ہیں جن کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسیپشن ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے, ویسٹ فنڈ کر رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلا جب ہم عورت مارچ ہم نے شروع, سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ تھا کہ ہم کوئی قسم کی فنڈنگ نہیں لیں گے, کوئی قسم کی نہ کارپوریٹ فنڈنگ آج تک نہیں لیتے ہیں. ویسٹ کا فنڈنگ تو مجھے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو کریٹ کیا گیا نا ہمارے خلاف. اگر کسی کے پاس پروف ہے تو وہ لائے, تو ہم اس کو جھوٹ مانتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ لائے ہے, جھوٹ ہے کہ ہم ویسٹ سے فنڈڈ. ابھی تو پتہ نہیں کچھ اور بھی واحد قسم کی باتیں آئی ہیں, اور یہ تو کریٹ کی جاتی ہیں, نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں. ہم کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے, ہم لوگ آپس میں اپنے دوستوں سے, اپنی فیملی سے, جو ہم عورت مارچ اب تک کرتے رہے وہ صرف پرسنل ڈونیشنز پہ کرتے رہے. ٹھیک ہو. ریسنٹلی جو آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا کراچی میں, کیا وجہ بنی؟ کیونکہ میڈیا پہ بہت سے رومرز آ رہے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں سائڈ ہوتی ہے, لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا آ گیا, اب تو بلکہ زیادہ لوگوں کو پلیٹ فارم مل گیا. بالکل. اس کے بارے میں کیا کہیں گی, کیا وجہ بنی وہ؟ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہمیں کیوں ایڈریس کیا. ہم تو بار بار, میں اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہو, میں تو بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہے آپ کے پاس کوئی ایڈریس. میں تو پریس کانفرنس کرنے پریس کلب میں جا رہی ہوں, ہاں, اور پریس کلب کو ہم نے بک کیا ہوا ہے. ایک اور ہم لوگ نے جب سے زندگی شعوری طور پہ سوشل ایکٹیویٹیز کی ہے, ہم لوگ پیسفل رہے, امن پسند رہے. ہم نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی, ہم نے کبھی کسی پہ بم نہیں پھینکا, ہم نے کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی. تو ہم تو وہ ہیں جو کہ امن پسند ہیں. ہم تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ بنے جہاں امن. پولیس کا کیا رویہ تھا اس میں آپ کے پولیس کا ساتھ؟ بہت برا رویہ تھا, بہت بروٹل رویہ تھا. باقاعدہ ایک پولیس افسر نے میرے بارے میں کہا, توڑ دو اس کی ٹانگیں. یہ میرے کانوں میں آئی, اور یہ شاید ویڈیو اس میں بھی آئی ہے. وہ ٹانگیں پکڑ کے کھینچو, مطلب وہ جو گاڑی میں, پولیس گاڑی میں بیٹھا ہے, ٹانگیں پکڑ کے کھینچو اس طرح. تو ہم نے تو سوال اٹھایا ہے کہ یہ کس نے آرڈر دیا ان کو. مطلب خود سے کوئی ایس ایچ او یا ایس پی او یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے جو حکومت کو جس کا جواب دینا ہے. اور سندھ گورنمنٹ خاص طور سے جو اپنے آپ کو جمہوری گورنمنٹ بھی کہتی ہے, اور یہ بھی کہ ہمارے سب سے بڑے لیڈرز خواتین تھیں, بے نظیر بھٹو سے لے کے ابھی بھی اتنے سارے عورتیں ہیں پی 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 میں, ان کو جواب دینا ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. جواب دیں کہ کس نے آرڈرز دیے تھے. بعد میں آ کے معافی مانگ رہے ہیں تو ہم نہیں معافی ایکسیپٹ کرتے. آپ ایک تو پبلک معافی مانگیں, اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ادارے میں کون یہ آرڈر دے رہا ہے. تو ہم کو کہا گیا ہمیں نہیں پتہ تھا. تو نہیں پتا تھا تو پھر آپ ریزائن کر دیں. اگر آپ ایسی حکومت چلا رہے ہیں جہاں کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ادارے, آپ کے نیچے کے ادارے کیا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہاں بیٹھنے, آپ کو شرم آنی چاہیے وہاں بیٹھنے. جیسے آپ لاہور بھی آتی ہیں اور کراچی میں آپ رہتی ہیں, پنجاب کو کس طرح دیکھا ہے, پنجاب کی گورننس اور اگر سندھ کی گورننس کا کمپیریزن کریں تو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ لاہور کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لاہور کے بارے میں ابھی ہم لوگ کراچی سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے, اور میں آتی رہتی ہوں پرفارمنسز کے. جو سب سے پہلی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ آتے, وہ یہاں کی گرینری ہے. مطلب جو رنگ ہے ہرا پنجاب کا, وہ ہمارے سندھ سے مختلف. سندھ بھی مجھے بہت پیارا ہے. مجھے جو صحرا ہے, جو ڈیزرٹ ہے, وہ فیسینیٹ کرتا ہے, اور سندھ کا کلچر بہت غضب کا ہے. مگر لاہور شہر ہم دیکھتے ہیں صاف ستھرا. ہمیں کراچی والے کی گورننس سے یہ کمپلینٹ ہے کہ صاف ستھرا کیوں نہیں رکھتے آپ اپنے شہر کو. سڑکیں برے حال میں,
کہ یہاں کی سڑکیں اتنی اچھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. لاسٹلی جو آج کی جنریشن ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج آج کی جنریشن کو یہ ہوگا کہ جو بھی آپ پرسیو کرنا چاہتے ہیں, جس بھی فیلڈ میں آپ جو فیلڈ کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ آرٹس ہے, چاہے سائنس ہے, چاہے جیوگرافی پڑھنا چاہ رہے ہیں, ہسٹری اس کو بہت اپنے پورے وجود کے ساتھ اس میں ڈوب کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سرسری چیزیں نہ کریں. بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو اگر آپ ینگ جنریشن کہ ہر چیز یوں چاہیے, 2 منٹ میں چاہیے, تو 2 منٹ میں تو آپ کو صرف اوپر کی چیز ملے گی نا, تو ان ڈیپتھ آپ کبھی نہیں جائیں گے پھر. تو میرا یہ کمپلینٹ ہے اینڈ ریکویسٹ ہے ینگ جنریشن سے کہ اگر آپ کو موسیقی فالو کرنی ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے فون اٹھایا, ایک چیز سنی اور اسی کو اپنے طور سے ریپروڈیوس کر دیا, گا دیا یا ڈانس کر لیا. کاپی بہت تکلیف دہ چیز ہے, کیونکہ جب آپ کاپی کر رہے ہیں آپ اپنے اندر کی کریٹیوٹی کو مار دے رہے ہیں, اور ہر انسان کریٹیو ہے. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ینگ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کو اپنی کریٹیوٹی ابھارنی ہے اور کچھ اوریجنل چیزیں کرنی ہے. کاپی اور اپنی پہچان بنائیں, اپنی پہچان بنائیں اور اپنے سے تخلیق کریں اور سمجھیں کہ اپنی اوریجنل تخلیق میں کتنا پاور ہے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ٹائم دیا ڈسکور پاکستان کو, بہت اچھی گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلی بار ملیں گے ایسے ہی کسی ریناؤنڈ پرسنالٹی کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.